نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق الله مولانا العظیم۔ جتنے بھی حلقے کے احباب ہیں سب کو بہت زیادہ سلام، آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی رمضان مبارک کو اچھا گزارے، آپ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اپنی بندگی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہمارے اوپر؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے؟ روزہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا روزہ رکھنے کا نام ہے؟ کہ سحری کے وقت بندہ کھانا کھا لے اور سارا دن کچھ کھائے پیے نہ، اور پھر شام مغرب کیا جب داخل ہو وقت تو بندہ اس وقت کھانا پینا کھائے؟ کیا اس چیز کا نام روزہ ہے؟ یا رمضان اس کے لیے آیا کہ سحری اور افطاری کی جائے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا؟ کہ ہمیں رمضان میں کیا کوشش اور محنت کرنی چاہیے جس کی بدولت ہم پرہیزگار بن جائیں یا پرہیزگاری کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے عطا کیا ہے کہ بندہ مومن اس پورے مہینے میں ایک مجاہدے اور ریاضت سے گزرتا ہے۔ اسے مجاہدہ اور ریاضت کن چیزوں پہ کرنی ہوتی ہے؟ اسے مجاہدہ اور ریاضت اپنی زبان کے اوپر کرنی ہوتی ہے، کانوں کے اوپر کرنی ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر کرنی ہوتی ہے، ہاتھوں کے اوپر کرنا ہوتی ہے، پھر شرمگاہ ہے، پھر پیٹ ہے، پھر پاؤں ہے۔ کہ یہ جو جسم کے 7 اعضاء ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتیں اپنے بندوں کو عطا کی وجود کے اندر، ان کو اللہ کی تابعداری میں لانا ہے۔ کہ جب بندہ روزہ انسان کی خواہشات کو توڑنے کا نام ہے، خواہشات کو توڑنے کا نام ہے۔ روزہ اس چیز کے احساس کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہیں، عیش مستی کرتے رہیں اور اپنی عقبہ اور آخرت کو بھول جائیں، بلکہ حضور کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی زبان کو، سب سے پہلے اپنی زبان کو چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، ان ساری چیزوں سے اپنی زبان کو بچانا، غیبت کرنے سے اپنی زبان کو بچانا، تکبر کے الفاظ ادا کرنے سے اپنی زبان کو بچانا، جھگڑے میں اپنی زبان کو، گالم گلوچ سے اپنی زبان کو بچانا، اپنے والدین کی نافرمانی، بے ادبی اور کسی کو غلط مشورہ دینے سے اپنی زبان کو
بچانا، اپنی زبان کا تزکیہ کرنا کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر میں رہے، جھوٹ نہ بولے، حسد کی باتیں نہ کرے، ہماری زبان غیبت کے لیے استعمال نہ ہو، چغلی کے لیے استعمال نہ ہو، گالم گلوچ کے لیے استعمال نہ ہو، بلکہ اللہ کے ذکر اور اس کی بندگی کے لیے استعمال ہو۔ پھر دوسری چیز، اپنے کانوں سے چغلی کی باتوں کو نہ سنیں، غیبت کی باتوں کو نہ سنیں، اپنے کانوں سے گانے وغیرہ نہ سنیں، اپنے کانوں کو چھپ کے کسی کی باتیں سننے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے کانوں سے اللہ کا ذکر، اچھی بات، اللہ نے یہ کان اس لیے دیے کہ ہم اس کی یاد کی باتیں سن کے اس کی قربت کی سفر کی طرف جائیں، اچھی بات سنیں اپنے کانوں سے۔ پھر اپنی آنکھوں سے بد نظری کے لیے استعمال نہ کرنا، غیر محرموں کی طرف شہوت بری نگاہوں سے نہ دیکھنا، اپنی نگاہ کو غلط سینما ہال کی طرف نہ لے جانا، غلط طرف اپنی نگاہ کو استعمال نہ کرنا، ان چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچا کے رکھنا۔ اپنے ہاتھوں سے رشوت نہ دینا، اپنے ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنے ہاتھوں سے کسی کا راستہ نہ روکنا، اپنے ہاتھوں سے فیس بک کا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کرنا، غلط قسم کا چیٹ نہ کرنا، غلط قسم اپنے موبائل فون سے غیر محرم لڑکیوں کے نمبر ملا کے ان سے باتیں نہ کرنا، اپنے کانوں سے ان کی باتیں نہ سننا یا ان کے نمبر ملا کے ان سے باتیں نہ کرنا۔ اور پھر اللہ نے جو شرمگاہ دی، اللہ کے جائز حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا، نہ کہ ناجائز اس کو استعمال کرنا بدکاری کے لیے، اور باقی اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور پھر اپنے پیٹ کے اندر رزق حلال لے کے جانا، اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا، اپنے پیٹ میں چھینا ہوا مال، رشوت اور سود کے مال سے اپنے پیٹ کو محفوظ رکھنا کہ روزہ اس پیسے سے کھلے جو حق حلال کا ہو، اور اپنے پیٹ میں ناجائز مال نہ جائے۔ پھر اپنے پاؤں سے کسی غلط طرف چل کے نہ جانا، کسی ظلم کی جگہ کی طرف چل کے نہ جانا، کسی برائی اور شہوت کی جگہ پہ چل کے نہ جانا، کسی کی حق تلفی کے لیے اپنے پاؤں کو استعمال نہ کرنا، بلکہ اپنے پاؤں لوگوں کی خدمت کے لیے چلیں، اپنے پاؤں اللہ کے گھر کے لیے چلیں، اپنے پاؤں ماں باپ کی خدمت کے لیے چلیں، اپنے پاؤں اللہ کی مخلوق کے معاملات حل کرنے اور آسانیوں کے لیے چلیں، اپنے پاؤں کو اس طرح استعمال کریں کہ روزہ کہ رمضان المبارک میں جو ہم محنت اور پریکٹس کریں نماز میں، جو ہم محنت اور پریکٹس کریں سارا دن اپنے آپ کو کھانے سے روکنے کے لیے، اسی طرح ہمیں محنت اور پریکٹس کرنی اپنی آنکھوں کو بری جگہوں پہ لے جانے سے بچانے کے لیے، اپنی زبان کو بری جگہوں برا استعمال کرنے سے بچانے کے لیے، اپنے کانوں کو بری چیزیں سننے سے بچانے کے لیے، پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں کو برا استعمال کرنے سے بچانے کے لیے، اپنے پیٹ اور پاؤں اور شرمگاہ کو اللہ کی حد سے باہر نہ لے جانے پہ ہم مجاہدہ کریں، اور تقویٰ، طہارت اور پارسائی اور عاجزی اور انکساری کو اپنی زندگی کا ہم ساتھی بنائیں کہ نماز پنجگانہ کا ادا کرنا۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح آپ تہجد کی نماز، رات کو جلدی سو جائیں اور صبح تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت ادا کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور ہو سکے تو روزانہ زیادہ قرآن مجید تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم سورہ یاسین کی آپ تلاوت کریں۔ پھر اسی طرح اگر ہو سکے تو اشراق کی عادت ڈالیں، چاشت کی عادت ڈالیں، 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ پھر نماز پنجگانہ کے ساتھ عصر کی نماز میں سنت غیر موقدہ کی عادت ڈالیں، پھر عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت جب روزے کی افطاری کا وقت قریب آئے تو اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے اس کا رحمت، اس کا فضل مانگیں، اس کی فرما برداری اور تابعداری کو مانگیں۔ پھر اسی کے ساتھ
افطاری سے پہلے، اور افطاری کے بعد جب مغرب کی نماز ادا کریں تو اوابین کے نفل کی عادت بنائیں، اگر ہو سکے تو سورہ سجدہ 21ویں پارے کی، سورہ یاسین، سورہ دخان یہ 25ویں پارے میں، سورہ واقعہ اور سورہ ملک، ان کو تلاوت کرنے کی عادت بنائیں کہ آقا علیہ السلام نے رات کو ان کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جمعے والے دن سورہ کاف کی عادت رمضان المبارک میں بنائیں، اور اپنا محاسبہ، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کی بندگی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم نے روزہ اس طرح رکھا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کہ روزہ رکھا اور فلمیں بھی دیکھتا رہا اور باقی پہ برے عیب کرتا رہا تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ وہ تو بھوک اور پیاس ہی ہے ایک طرح کی۔ تو روزہ رکھ کے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کوئی جھگڑا کرے تو کوشش کرنی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اپنے دماغ میں بری سوچیں نہیں لانی، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، بری سوچ نہیں سوچنی، اپنے دماغ میں کوئی گندا خیال نہیں لانا، اللہ سے پناہ اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ جو بندہ پورا رمضان اس طرح گزار لیتا ہے پھر باقی 11 مہینے بھی رب تعالیٰ اسے نفس اور شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اپنے رمضان کو اس طرح گزارنے کی کوشش کرتا ہے، رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی 11 مہینے بھی اسے اسی طرح اپنی بندگی اطاعت اور تابعداری کی توفیق دیتا ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ بندہ اس مہینے میں مجاہدہ کرے اللہ کے لیے، اور پھر باقی پورا سال اسی فیض اور برکت کو لے کے چلے، اور پورا سال نہ اسے اس کا نفس تنگ کرے، نہ شیطان، نہ اس کی آنکھیں بھٹک سکیں، نہ اس کی زبان بھٹک سکے، نہ اس کے کان بھٹک سکیں، نہ اس کا دماغ بری سوچ سوچے، نہ اس کی ہاتھ اور پاؤں، نہ ہی شرمگاہ اور نہ ہی پیٹ اللہ کی حدود سے باہر نہ جائے۔ تو یہ اس لیے رمضان آیا کہ بندہ اپنی تربیت اس طرح کر لے کہ باقی 11 مہینے بھی اللہ کی رحمت کے اثار میں آ جائے۔ تو آپ نے رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے پاؤں کو اللہ کی تابعداری پہ لگانا ہے، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں محو رکھنا ہے، اور نماز تراویح کو ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کی نعمت عطا کرے۔ اعتکاف کی نعمت سے اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کے، تو آپ کے قرب و جوار میں ارد گرد جو لوگ ضرورت مند ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان کی ضرور ان کی دیکھ بھال، ان کا خیال کریں، ان کی مدد کریں، ان کو رمضان میں اور عید کی خوشی میں اپنے ساتھ ان کو شریک کریں۔ آپ کے قرب و جوار میں اگر ہیں تو انہیں اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اسی طرح رات کی تنہائیوں میں اگر ہو سکے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہائیں، اس سے گریہ وزاری کریں، اس سے معافی مانگیں۔ انسان خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، خطائیں ہوتی ہیں انسان سے، اپنے ماضی کو یاد کر کے روئیں کہ مولا پتہ نہیں اگلے سال رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اے رب تم سے معافی مانگتے ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمیں اپنی بندگی اور اطاعت عطا فرما۔ مولا کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے اور ہم تیری بارگاہ میں آئیں، یا اللہ جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم سے راضی ہونا، ہمیں اپنے غضب سے محفوظ کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان مناجات کو بار بار دہرائیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہو سکے تو ہر رمضان کے ہر جمعے میں اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کو ادا کریں، اور رمضان کی آخری طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کو ضرور ادا کریں، اور جتنا بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ایک کلام پاک کم از کم آپ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت اور برکت کی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آمین ناصر ہو، میرا بھی آمین ناصر ہو، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی دے، مجھے بھی سلامتی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔